لیکن میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہر لمحے ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بقول عمران خان جو سال پہلے اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، آج پوری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ڈرنے والے وہ ہیں جنہوں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا لیکن ڈر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نظریاتی اور بلے باز سے۔ بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی بیگم کو تشدد کا نشانہ بنایا، کمپیوٹر سے پیپر اٹھائے اور وہ جو کچھ ریکارڈ تھا وہ سارا پھینکا اور اٹھا۔ ظلم، زیادتی اور جبر کا ماحول کب تک یہ چلے گا؟ 8 فروری کو الیکشنز ہونے۔ الیکشنز کا مطلب کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو باندھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، پروپوزر سکینڈل سے اٹھانے، اغوا کرنے اور تشدد کرنے اور گرفتار کرنے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے بلکہ پہلے نامینیشن فارم چھینے گئے، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا جو وکلاء بھی گئے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جن کو ٹکٹس ملی ہیں اب ان کے اوپر تشدد، ان کو اٹھایا جانا، رات سے گرفتاریاں، چھاپے، اور آج جو ٹکٹس سمیت ان کو چھینا جا رہا ہے ان سے، یہ سارا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ وہ ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے گوہر کے گھر پہ اٹیک کیا، عمر ایوب کے گھر پہ اٹیک کیا، یعنی چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہمارے پی ٹی آئی گروپ پہ اٹیک کیا۔ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے، اور ریٹرننگ آفیسرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے اور فیسیلیٹیٹ کرے، اور جو ٹکٹس آتی ہیں وہ ان کو ریسیو کرے، ان کے مطابق نشان الاٹ کرے۔ وہ اس وقت صرف آئی اس بات کے کہ وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نظریاتی جن کے ہم نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے اپلیکیشنز الیکشن کمیشن کے دفتر میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمشنر، ان کے الیکشن کمیشن کے ممبران کو ملنے کے لیے بھی ہم وکلا گئے ہیں لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی الیکشن کمشنر موجود نہیں، وہ چلے گئے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب بتائیے گا کہ جتنے تحفظات اس وقت آخری گھنٹے میں چل رہے ہیں، یہ تمام تر تحفظات ابھی چیف جسٹس صاحب سے گوش گزار کریں گے، بلے کے نشان کے حوالے سے، بلے باز کے نشان کے حوالے سے، چیف الیکشن کا اعلامیہ لے کر، آر اوز کے آفس بند ہیں، تمام تر معاملات میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو آخری اوور میں، آخری گیند پہ جیسے ناک آؤٹ کرنے کا لمحہ ہے۔ تو یہ سارے تحفظات آج بڑی عدالت میں جا کر بیان کرنے والے ہیں۔ دیکھیں بڑی عدالت میں ہمارے وکلاء کر رہے ہیں، میں اس میں آیا ہوں، میں ان کو مشاورت کروں گا، ان کو مشورہ دوں گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم، زیادتی اور جبر کا ماحول کب تک یہ چلے گا؟ 8 فروری کو الیکشنز ہونے۔ الیکشنز کا مطلب کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کو باندھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، پروپوزر سکینڈل سے اٹھانے، اغوا کرنے اور تشدد کرنے اور گرفتار کرنے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اس سے بلکہ پہلے نامینیشن فارم چھینے گئے، اس کے ساتھ آپ نے دیکھا جو وکلاء بھی گئے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جن کو ٹکٹس ملی ہیں اب ان کے اوپر تشدد، ان کو اٹھایا جانا، رات سے گرفتاریاں، چھاپے، اور آج جو ٹکٹس سمیت ان کو چھینا جا رہا ہے ان سے، یہ سارا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا میڈیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ یہ قانونی طور پہ آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کے پلان بی پہ عمل درآمد روک دیا الیکشن کمیشن نے، تو اگر یہاں سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آتا تو پھر قانونی طور پہ آپ کس پارٹی نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ آپ کے امیدوار آزاد ہوں گے، پھر کیا ہوگا قانونی طور پر؟ سر اس کو جوڑیے گا، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہاں سے انتخابی نشان آپ کو بحال ہوتا ہے بیٹھ کا، تو جب 7 بجے کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا عدالت اپنے آرڈر کے ذریعے اس کو آپ کو ٹائم دے سکتی ہے؟ سر دیکھیں جو بھی سچویشن ہے، ہم دونوں صورتوں میں ہم میدان میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، عدالتوں میں بھی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آج جو فیصلہ آتا ہے اس کی روشنی میں ہم اگلا لاہ عمل بنائیں گے اور آپ کو انفارم کریں گے۔ آئے تھے ان کو کوئی مخبری ہوئی کہ جناب کوئی یہاں مفرور ہیں، پتہ نہیں مخبری ہوئی یا غلط فہمی ہوئی، کوئی مفرور ہیں، اس لیے انہوں نے دروازے توڑے، ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی بیگم کو تشدد کا نشانہ بنایا، کمپیوٹر سے پیپر اٹھائے اور وہ جو کچھ ریکارڈ تھا وہ سارا پھینکا اور اٹھا کے لے گئے۔ سر جی آئی جی صاحب تو کہہ رہے تھے ہم نے کوئی ریکارڈ نہیں اٹھایا، کوئی کمپیوٹر نہیں اٹھایا۔ یہ گور صاحب کی اور جو فیملی کے بقول اور وہ سارا ان نے ریکارڈ بھی دکھایا ہے، وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ تھینک یو سر۔ لیکن میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہر لمحے ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی بقول عمران خان جو سال پہلے اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، آج پوری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ ڈرنے والے وہ ہیں جنہوں نے
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन डर रहे हैं वो पीटीआई और पीटीआई नजरियाती और बल्लेबाज से। सर एक बात पे कमेंट कर दें, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती जो चेयरमैन थे उनको अगवा कर लिया गया है। अब इस तरह की कोई खबर आपके सामने से गुजरी है? जी, खबरों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से हमें पता चल रहा है, ये मालूमात मिल रही है कि उनको उठा लिया गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन तब आएगी कि जब तक कोई ऐसी स्टेटमेंट या अगवा बराए बयान का जिस तरह सिलसिला जारी और सारी होता है, माजी में होता रहा है, माजी करीब में, और अभी भी शायद वो हो जाए, लेकिन इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हमने सर्टिफिकेट्स जमा करा दिए हैं, ये पाबंद है सर्टिफिकेट्स देने के। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 90% हमारी टॉप लीडरशिप थी, उनके सर्टिफिकेट आपको पता है कि उनके कागजात मेरे समेत रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद हाई कोर्ट्स ने वो बहाल कर दिए। हम फिर भी अदालतों में जाएंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुएब साहब, कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने जो नजरियाती का जो इंतखाबी निशान बैट्समैन था, वो कह रहे हैं कि हम इसको अलाट ही नहीं कर रहे, ये छिन चुका है। दूसरी बात ये कि आपने उसका लेटर नया आ गया है, उसकी रोशनी में हमने कहा कुछ देर पहले नहीं, वो लेटर हमें भी मिल गया है और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मेरे सामने उन्होंने कहा हमें लेटर मिल चुका है, वो बल्लेबाज का निशान भी मौजूद है, हम वो अलाट करेंगे। सलमान अकरम राजा को तो बल्कि उन्होंने कह दिया कि जी आपको ये अलाट हो गया। उसके बाद रात की तारीखी में ये क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता। आपने किस पे इंतखाबी निशान पे अप्लाई किया है? हमने अब नजरियाती पे कर दिया है। सर जी आपने जमा करवाया अपना टिकट? जी कर दिए, हम सब आपसे ले लिया उन्होंने टिकट? जी जी, मेरे से कोई मुज़ाहमत वगैरह या नहीं? इस्लामाबाद में किसी हवाले से मुज़ाहमत नहीं हुई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मैं खुद लेकर गया हूँ, 48 से, 47 से, 46 से, उन्होंने तीनों हलकों से हमारे उन्होंने रिसीव कर लिए। लेकिन पंजाब में सर ये जो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं छीनने वाले टिकट, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे दूसरे जो निशान अलाट हुआ है वो भी छीना जा रहा है, तो कोई बड़ा फैसला करवा पाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अपने वकला से मुशावरत करते हैं, उस पर क्या हमला अमल बनाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम अदलिया से ही हमें उम्मीद है। आईजी ने क्या यकीन जानी कराई है जो बेस्ट मुझे अभी मैं गौहर साहब से मिल के आया हूँ। आईजी साहब तो उसी वक्त निकल रहे थे, मेरी बात डायरेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन गौहर साहब ने ये कहा कि उनको कहा गया है कि वो आए थे, उनको कोई मुखबरी हुई कि जनाब कोई यहाँ मफरूर है, पता नहीं मुखबरी हुई या गलतफहमी हुई, कोई मफरूर है, इसलिए उन्होंने दरवाजे तोड़े, उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनकी बेगम को तशद्दुद का निशाना बनाया, कंप्यूटर से पेपर उठाए और वो जो कुछ रिकॉर्ड था वो सारा फेंका और उठा के ले गए। सर जी आईजी साहब तो कह रहे थे हमने कोई रिकॉर्ड नहीं उठाया, कोई कंप्यूटर नहीं उठाया। ये गौर साहब की और जो फैमिली के बकौल और वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड भी दिखाया है, वो वीडियो भी चल रही है। थैंक यू सर। लेकिन मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, हर लम्हे इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बकौल इमरान खान जो साल पहले उसने कहा था कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, आज पूरी आवाम हमारे साथ खड़ी है, हमें कोई खौफ और डर नहीं है। डरने वाले वो हैं जिन्होंने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन डर रहे हैं वो पीटीआई और पीटीआई नजरियाती और बल्लेबाज से।